طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ. یہ رات مبارک رات ہے. رجب کی پہلی مبارک رات. یہ لیلۃ الرغائب تھی. اللہ کا شکر ہے. اللہ عز و جل نے بہت ساری برکت اور رحمت اس دنیا میں بھیجی، جس سے کہ جو بھی چاہے ان میں سے لے. جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی کچھ مانگتا ہے، اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی دعاؤں کا جواب دیں. تو انہوں نے یہ حکم صبح تک جاری رکھا. مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت اور برکت دنیا میں بھیجتا ہے سب کے لیے، سب لوگوں کے لیے، جس سے کہ جو بھی چاہے ان میں سے لے سکے. بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. فرشتے آس پاس دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے جو چاہتے ہیں وہ بس اتنے ہی ہیں، ہم کیا کریں. یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے اللہ عز و جل کی طرف سے کہ وہ نیچے رحمت اور برکت بھیجیں. یہ ان کا وظیفہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اتنا بچا ہے، ابھی ہم کیا کریں. تو اللہ عز و جل وہ واپس نہیں لیتا جو وہ دے دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ سب میں تقسیم کر دیں جو بھی مانگ رہا ہے. اگر کوئی لینے والا نہیں ہے تو ان کو دے دیں جو کہ یہ لیں گے، ان کو دیں جو مانگ رہے ہیں. اگر بہت سارے لوگ نہیں یہ چاہ رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے جو اس رات کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے اور بڑی رحمت کی اور برکت کی رات تھی. جو اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی فضیلت کو مانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. باقی جیسے کہ ہم نے کہا وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. جو اس کو نہیں سمجھتے وہ نقصان میں ہیں. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں. انکار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ حقیقی نعمتیں ہیں. یہ ضروری چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو آخرت کے لیے چاہیے. ہر کوئی کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن یہ نعمت بھی ہیں سب کے لیے. جو بھی اس کو قبول کرتا ہے وہ فائدے میں ہوتا ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتا وہ نقصان میں ہوتا ہے اور مایوس ہوگا. کل رات مبارک جمعے کی رات بھی تھی. وہ ہمیشہ ہی مبارک ہے، اس کی ہمیشہ ہی فضیلت ہے. اور یہ راتیں ساتھ آتی ہیں، لیلۃ الرغائب اور جمعہ کی رات. یہ الگ الگ نہیں آتی، یہ ساتھ آتی ہیں اور اس میں زیادہ برکت ہے. اللہ کا شکر ہے. ہمیں یہ رات نصیب ہوئی. اللہ عز و جل نے اپنی بھرپور نعمت اور برکت عطا فرمائی. اللہ ہمیں اس کی خوبصورتی سے اور اچھائی سے محروم نہ رکھے.
ہم جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ چالاک ہے اور ہر طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ ہم تو عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، یہ سب چیزیں فائدہ نہیں لائیں گی۔ اصل فائدہ ان مبارک راتوں میں ہے، اس کی عبادت میں ہے اور فرما برداری میں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے جس سے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ کے قریب ہونا سب سے ضروری چیز ہے۔ اللہ ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے اس رات کے احترام میں، کیونکہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ قرآن کے ختم ہوئے ہیں، تسبیحات، آیات اور سورہ پوری دنیا سے پڑھی گئی ہیں۔ ہم اس کو ہدیہ کرتے ہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، انبیاء، اصفیاء، ہمارے مشائخ کی روح کو، جو ہمارے بزرگ گزر گئے ہیں ان کی روح کو، ان لوگوں کے سارے اچھے مقصد پورے ہوں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، جس سے کہ یہاں پر بھی خوشحالی ہو اور آخرت میں بھی اچھائی آئے اور برائی جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا شيخ عبد الله فاز دارسان شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا، والله على ما نقول وكيل. اللہ 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 حق، اللہ 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 حق، اللہ 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 حق. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.